बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लेक्सिकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है डेफिनेशन, ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ लेक्सिकोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेक्सिकोलॉजी के बारे में थॉरली बताऊंगी कि इसकी टाइप्स क्या हैं, जनरल और स्पेसिफिक में फर्दर आप किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लेक्सिकोलॉजी का डिफरेंट ब्रांचेस के साथ क्या कनेक्शन है, जैसे कि इसका कनेक्शन ग्रामर के साथ कैसा है, फोनेटिक्स, स्टाइलिस्टिक्स और कल्चरल स्टडी के साथ कैसा है। आप जब लेक्सिकोलॉजी को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लेक्सिकोलॉजी वर्ड की स्टडी को कहते हैं। अब वर्ड की स्टडी को अगर लेक्सिकोलॉजी कहते हैं तो वर्ड किसी तरीके से बनते हैं, और वर्ड किस तरीके से बनते हैं, ग्रामेटिकली या फंक्शनली बनते हैं। ग्रामेटिकली वर्ड कैसे बनते हैं और फंक्शनली यानी कि एज अ मीनिंग कैसे डेवलप होते हैं, जिनके अंदर आप लेक्सिकल मीनिंग को पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्सेप्चुअल, एसोसिएटिव, कॉनोटेटिव, स्टाइलिस्टिक, अफेक्टिव और कोलोकेटिव। इसके अलावा जितनी भी मैं आपको टाइप्स बता सकती हूँ मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है फ्री वर्ड ग्रुप को और इसका कंपैरिजन करेंगे फ्रेजोलॉजिकल यूनिट से। इसके अंदर मैं आपको इसकी डिस्टिंक्शंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लेक्सिकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। अगर ओरिजिन देखें तो लेक्सिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्ड, और लोगोस का मतलब होता है लर्निंग। तो वर्ड की लर्निंग को लेक्सिकोलॉजी कहते हैं। लेक्सिको या लेक्सिक ग्रीक लफ्ज़ है वर्ड के लिए। कोई भी लफ्ज़ जैसे कि मैन, कैट, बैट होता है, इसको ग्रीक ज़बान में लेक्सिस कहते थे, जैसे आज के ज़बान में इसको वर्ड कहते हैं। हमें पता है कि लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स से मिलके बनती है। वर्ड्स को स्पेसिफिकली हम स्ट्रक्चर करते हैं तो लैंग्वेज बनती है, और लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी जो है वो लिंग्विस्टिक्स है। तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर जब हम लैंग्वेज के वर्ड यानी कि लैंग्वेज की वोकैबुलरी को पढ़ते हैं, इन वर्ड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं और ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं, अलहदा होते हैं, कैसे इनके मीनिंग्स बनते हैं, कैसे लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लेक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर आम ज़बान में मैं आपको बताऊँ तो लफ्ज़ की स्टडी को लेक्सिकोलॉजी कहते हैं। वर्ड की स्टडी को, कोई भी वर्ड हो गया, मैन, कैट, बैट, इंग्लिश ज़बान का हो सकता है, उर्दू ज़बान का भी हो सकता है, हिंदी ज़बान का भी हो सकता है। लेक्सिकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट हैज़ इट्स ओन एम एंड मेथड। लेक्सिकोलॉजी के अंदर आपको इसके अपने एम्स मिलेंगे, मेथड्स मिलेंगे, इसके अंदर अपनी स्टडी होगी। बेसिकली लफ्ज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, लफ्ज़ों का ओरिजिन, उनकी डेवलपमेंट और उनका करंट यूज़ क्या है लैंग्वेज के अंदर, ये लेक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। लेक्सिकोलॉजी बेसिकली कंसर्न करती है लफ्ज़ों के साथ, कि लफ्ज़ चाहे अकेला इस्तेमाल हो, चाहे ग्रुप में हो, चाहे फ्रेज़ के साथ हो, क्लॉज में हो, या वो लफ्ज़ के अंदर की डीप स्टडी हो जैसे कि मॉर्फीम या फोनीम की स्टडी हो। ये सारी चीज़ें जो हैं लेक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर लेक्सिकोलॉजी की हम टाइप्स देखें तो दो टाइप्स है, एक जनरल लेक्सिकोलॉजी है, एक स्पेशल लेक्सिकोलॉजी है। जो जनरल लेक्सिकोलॉजी होती है उसमें हम वर्ड की स्टडी करते हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को स्टडी करते हैं। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, यानी कि किसी को भी एज अ सैम्पल लेंगे और उसको जनरली तमाम लैंग्वेजेस पे हम अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज या स्पेसिफिक लैंग्वेज का जिक्र नहीं करते, हम लैंग्वेज एज अ जनरल जो ह्यूमन इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जिक्र करते हैं। लेकिन स्पेशल लेक्सिकोलॉजी की एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम जब भी किसी वर्ड को पढ़ रहे होते हैं या वोकैबुलरी पढ़ रहे होते हैं लैंग्वेज की, तो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक लैंग्वेज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश पढ़ेंगे, एक उसके बारे में जिक्र करेंगे, या हिंदी पढ़ेंगे या उर्दू पढ़ेंगे, बस। उसमें भी फर्दर डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है और हिस्टोरिकल। डिस्क्रिप्टिव को आप कह सकते हैं कि सिंक्रियोनिक है, और हिस्टोरिकल को आप कह सकते हैं कि डायक्रॉनिक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी की या उसके वोकैबुलरी यूनिट की, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज की सर्टेन टाइम पे, यानी कि इस वक्त उस लैंग्वेज का क्या हाल है। अगर हम लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश पढ़ें तो ये स्पेशल लेक्सिकोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद हम पढ़ें कि वो इस टाइम पीरियड में उस इंग्लिश का क्या हाल है या कौन से लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव में आता है। लेकिन अगर हम उसको हिस्ट्री से लेके पढ़ें, यानी कि हम कोर्स ऑफ द टाइम पीरियड के कैसे ओल्ड इंग्लिश थी, फिर वो मिडल बनी और फिर अब वो मॉडर्न बन चुकी है, तो जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री से पढ़ते हैं तो वो डायक्रॉनिक बन जाती है, या उसको हिस्टोरिकल लेक्सिकोलॉजी के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब कनेक्शंस पढ़ते हैं कि लेक्सिकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के साथ क्या कनेक्शन है। जितनी भी दुनिया में लैंग्वेजेस बनी हुई हैं वो लफ्ज़ों की बुनियाद पे बनी हुई हैं, यानी कि लेक्सिस से बनी हुई हैं। जब वो लेक्सिस से बनी हुई हैं, वर्ड से बनी हुई हैं, तो ऑब्वियसली उनको जिस रूल के अकॉर्डिंग, जिस मैप के अकॉर्डिंग, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है वो ग्रामर कहलाती है। क्योंकि ग्रामर तो सेट ऑफ रूल है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को जोड़ते हैं और सेंटेंस बना लेते हैं, और ग्रामर ही हमें मदद करती है इन वर्ड्स को सही तरीके से जोड़ने में, इन स्पीच बनाने में, और स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग या
ورڈ کو اس طرح گروپ کریں کہ وہ ایک سینٹینس بن جائے اور سینٹینس فردر ڈسکورس بن جائے. پھر اگر لیکسیکالوجی اسٹڈی ہے ورڈ کی تو ورڈ بنتا ہے فونیم سے, یعنی کہ جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں ساؤنڈز ملتی ہیں جو کہ فونیٹکس میں اسٹڈی کی جاتی ہیں. کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ساؤنڈ ہو. فار ایگزامپل مین ہے, MAN, اب اس کے اندر ہمیں 3 ساؤنڈز ملتی ہیں, ن, ٹھیک ہے, ہمیں 3 ساؤنڈز مل رہی ہیں. اب 3 ساؤنڈ کی جو اسٹڈی ہے وہ فونیٹکس کے اندر ہے, اور جو ورڈ ہے جب ہم اس سے ریلیٹ کریں گے کہ اسپیسیفک ورڈ مین کی اسٹڈی کر رہے ہیں یا کیٹ کی اسٹڈی کر رہے ہیں, ریکارڈ کی کر رہے ہیں, بلیک بورڈ کی کر رہے ہیں, تو وہ صرف اسپیسیفکلی جب ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہم لیکسیکالوجی کو کر دیں گے تو وہ فونیٹکس کے اندر آئے گا, یعنی کہ فونیٹکس اینڈ لیکسیکالوجی کی اسٹڈی. اس کے علاوہ اسٹائلسٹکس, ڈفرینٹ ورڈس جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنے اسٹائل کے اکارڈنگ استعمال کرتے ہیں. کچھ رائٹر ہوتے ہیں جیسے کہ شیکسپیئر تھا, اس نے ٹربلم کا لفظ بنایا تھا. اس کے علاوہ ہم خود لفظ بناتے ہیں کہ میرا بیٹا شیر جیسا بہادر ہے. اب بیٹا تو شیر نہیں ہوتا نا, لیکن ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, ہم تشبیہ دے رہے ہیں, استعارہ دے رہے ہیں. تو جب ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم لٹریری ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اسٹائلسٹکس کے اندر آتا ہے. اور بہت سارے ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں جن کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, لیکن ہم ان کو اشارتاً کہہ رہے ہوتے ہیں, ایز اے میٹافور یا ایز اے سملی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسٹائلسٹکس کے اندر آتا ہے. کلچرل اسٹڈی, جب لینگویج ایک کلچر پروڈکٹ ہے, جو لوگوں کا کلچر ہوتا ہے, لینگویج ویسے ہی ایوالو ہوتی رہتی ہے, لینگویج ویسے ہی اس میں یوز ہوتی ہے. جب ہم اس کو ووکیبلری سے ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ کلچرل اسٹڈی کے اندر ہے. اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ہماری اردو زبان کے اندر کئی لفظ ایسے ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کر لیے, بورو کر لیے انگلش لینگویج سے. جیسے اٹالین لفظ پیزا ہم نے بورو کر لیا ہے, ہم پیزا کو پیزا ہی کہتے ہیں, ہم اس کو کوئی اور لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. اسی طرح ہم اپنے عام جملے بولتے ہیں کہ میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں اور ہاسپٹل جا رہا ہوں, ہم ہسپتال کہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کلچرل اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کے ورڈز کے اکارڈنگ, ووکیبلری کے اکارڈنگ, تو وہ کیا ہوتا ہے, لیکسیکالوجی پلس کلچرل اسٹڈی. لیکسیکالوجی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورڈ کی اسٹڈی ہے, چاہے فنکشنلی ہو یا گرامیٹیکلی ہو. تو ورڈ کے ڈفرینٹ جو ورڈ بنتے ہیں وہ ڈفرینٹ میننگ سے بنائے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ورڈ کی ٹائپس پڑھیں گے تو وہ آپ کو میننگ کے اکارڈنگ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے, یعنی کہ ان کا فنکشن کیا, گرامر کے اکارڈنگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اگر گرامیٹیکلی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینٹینس میں کون سی جگہ رکھتے ہیں یا ایز اے پارٹ آف اسپیچ وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں, تو وہ گرامیٹیکل میننگ میں آتا ہے. اور لیکسیکل میننگ کے اندر یہ آتا ہے کہ کانسیپچول اور ایسوسیٹیو, یعنی کہ گرامر ان کو کیا میننگ دیتی ہے, اور ایسوسیٹیو یعنی کہ رائٹر رائٹنگ میں اس کو کیا میننگ دیتا ہے. اگر ہم کسی بھی لفظ کو گرامر کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ اس کا جو کانسیپٹ دیا ہوا ہے, جیسے TREE ایک ورڈ ہے ٹری, جس کو ہم درخت کہتے ہیں, یہ اس کا کانسیپچول میننگ ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ اسلم تو ٹری جتنا لمبا ہو گیا ہے یا ٹری جیسا لمبا ہے, درخت جتنا لمبا ہے, تو یہاں پہ یہ میں ایسوسیٹیو میننگ دے رہی ہوں. اس کی فردر ڈفرینٹ ہیں, جیسے کہ گرامر کے اکارڈنگ جب ہم کسی بھی ورڈ کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ اس کی ارینجمنٹ کیا ہے سینٹینس کے اندر, یعنی کہ وہ ایز اے اسٹارٹ میں یوز ہو رہا ہے, مڈ میں یوز ہو رہا ہے, اینڈ میں ہو رہا ہے, ایز اے ناؤن ہو رہا ہے, ورب ہو رہا ہے, پروناؤن ہو رہا ہے. لیکسیکل میننگ کے اندر ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کیسا ایز اے پارٹ آف اسپیچ وہ استعمال کیا جا رہا ہے, ورڈ کو کس طریقے سے ہم فردر دیکھ سکتے ہیں. کانسیپچول میننگ یہی ہوتا ہے کہ گرامر کے اکارڈنگ یا پھر جو آپ کو ایک ڈکشنری دی جاتی ہے اس کے اکارڈنگ اس کا کیا میننگ ہے. ایسوسیٹیو میننگ سیکنڈری میننگ ہوتا ہے جو ہم ایز اے کانسیپٹ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ایسوسیٹیو میننگ کے اندر فردر کونوٹیٹیو میننگ آتا ہے. کونوٹیٹیو میننگ ہوتا ہے کہ سجیسٹڈ یا امپلائڈ. فار ایگزامپل کسی بات کے پیچھے کوئی اور جب بات ہوتی ہے تو ہم اس کو کونوٹیٹیو میننگ کہتے ہیں, یا یوں کہا جائے ایک لفظ کے جب 2 میننگ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کونوٹیٹیو کہتے ہیں. اسٹائلسٹک میننگ جو ہوتا ہے یہ آتھر کے اکارڈنگ یوز ہوتا ہے, آتھر جیسا چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. افیکٹو میننگ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اسپیکر کی مرضی ہوتی ہے, جیسا موڈ ہوتا ہے وہ ویسا اس کو سمجھتا ہے, اس کو ویسا اڈاپٹ کرتا ہے. کولوکیٹو میننگ یہ ہوتا ہے کہ لوکل زبان کے اندر اس لفظ کا کیا معنی ہے, اور ویسے جنرلی کونوٹیٹیو میننگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوکل زبان کے اندر اس کا کیا معنی ہے, لوکل لوگ اس کو کیسے لیتے ہیں, لوکل اس کو کیسے سمجھتے ہیں. اب فرق پڑتے ہیں فری ورڈ گروپ کا اور فریزولوجیکل گروپ کا. جب کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ایسے گروپ کے اندر جس میں وہ فری ہے, 4 سے 5 لفظ استعمال کیے جانے ایک جملے کے اندر, اس کو کسی کا کسی سے جب جوڑ نہیں ہوتا, تعلق نہیں ہوتا, تو وہ فری ورڈ ہے. لیکن جب ہم کچھ فریزز بھی استعمال کرتے ہیں ان کو ہم فریزولوجیکل کہتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم کہیں کہ ٹوتھ برش, اب ٹوتھ برش کا یہ جو ورڈ ہے ٹوتھ اور برش ہمیشہ ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اسے علیحدہ علیحدہ استعمال کریں تو یہ کوئی میننگ ہی نہیں
دیتا. اسی طرح ڈائمنڈ رنگ، یہ بھی ایک ایسی فریز ہے جو ساتھ استعمال ہو رہی ہے. گولڈ رنگ، یہ ایسی فریزز ہیں جو ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. اگر علیحدہ ہوں گے تو میننگ کنوے نہیں کریں گے. ہاں گولڈ علیحدہ ایک فری ورڈ ہے اور اس کے علاوہ رنگ ایک علیحدہ فری ورڈ ہے. اگر ان کو ساتھ بھی استعمال کریں سینٹینس میں تب بھی ایک فری ورڈ گروپ بناتے ہیں، لیکن اگر ان کو جوڑ کے استعمال کریں تو فریزولوجیکل یونٹ بنا. فری ورڈ گروپ کے اندر دنیا کے تمام وہ لفظ آتے ہیں جو اکیلے یا گروپ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. فریزولوجیکل یونٹ کے اندر وہ لفظ آتے ہیں جو ہمیشہ تقریباً ساتھ استعمال کرتے ہیں. ان کی ڈسٹنکشن ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ لکھی ہوئی. جب میں آپ سے جتنی بھی باتیں کر رہی ہوں یہ میں ایک اسپیچ ڈلیور کر رہی ہوں اور اس میں میں نے جتنے بھی لفظ استعمال کیے ہیں یہ فری ورڈ گروپ کے استعمال کیے ہیں. لیکن اگر میں ایک ایسے ورڈ استعمال کرتی ہوں جو ساتھ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ سبسکرائب ٹو مائی چینل، اس طرح کا کوئی جملہ بنا لیتی ہوں، یا پھر ایسے جملے جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آج آپ نے کھانا وانا کھایا ہے. اب وانا تو کوئی لفظ نہیں ہوتا لیکن کھانا وانا سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک ہی بات کی گئی ہے، کھانے کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ جو فری ورڈ گروپ ہیں ان کو آپ کسی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں. ان کی بھی فریزز کلوز سینٹینسز بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کو اسٹرکچر دے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو گرامر. لیکن ان کا یہی تعلق ہوتا ہے کہ جب اسپیچ کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آلریڈی فیمس ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، آپ ان میں کوئی چینج نہیں کرتے. ان کا پیٹرن سیم رہتا ہے، اس کا پیٹرن چینج ہو سکتا ہے. اس میں سبسٹیٹیوشن فری ورڈ میں پاسبل ہے لیکن جو فریز کے ہیں ان کے اندر سبسٹیٹیوشن پاسبل نہیں ہے. جیسے کہ کھانا وانا ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، کھانا ٹانا تو نہیں کہہ سکتی نا میں کیونکہ سبسٹیٹیوشن پاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ فری ورڈ گروپ کے اندر جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں ان کا ڈینوٹیٹیو ایک علیحدہ ہی میننگ ہوتا ہے. اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ علیحدہ میننگ ہو، یہ سنگل میننگ بھی کنوے کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اس سلائیڈ کے اندر فردر سیمینٹک کا ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے. امید ہے کہ لیکسیکالوجی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کویشچن آپ کا رہ جاتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لوں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.